بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر لکھی ہوئی تسبیح۔ نماز فجر کے بعد جب زمین پر کوئی پڑھتا ہے اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے جو بندوں کی مغفرت کے بے شمار مواقع پیدا فرماتی ہے۔ دنیا کی صبح جب سورج کی کرنیں دھرتی پر پڑتی ہیں تو وہ وقت نہ صرف دن کی شروعات کا اعلان ہوتا ہے بلکہ رب کریم کی بے پایہ رحمتوں کے نزول کا لمحہ بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پر نماز فجر کا وقت وہ سنہری گھڑی ہے جس میں زمین و آسمان کی مخلوقات اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جا بجا فجر کی نماز اور اس کے بعد کے اذکار و تسبیحات کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مخصوص اذکار کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تسبیح وہ بھی ہے جو عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو زمین پر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا عظیم ہے کہ ایک انسان جو دنیا کی مصروفیات اور اپنی کوتاہیوں میں الجھا ہوا ہے محض چند الفاظ ادا کر کے اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی تسبیح میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ تسبیح جو عرش الہی پر تحریر ہے، جسے فرشتے پڑھتے ہیں، جس کی گواہی آسمانوں کی مخلوق دیتی ہے، وہ تسبیح جب زمین پر ایک بندہ عاجزی سے زبان پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے اور بندے کو اپنی دوستی عطا کر دیتی ہے۔ دنیا کی ترقی، مال و دولت، شہرت اور مقام انسان کو وقتی آسائش دے سکتے ہیں لیکن دل کا سکون، قبر کی روشنی اور قیامت کے دن کا تحفظ صرف اللہ کی رحمت سے ممکن ہے، اور یہ رحمت ان اعمال سے قریب آتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، جن میں ریاکاری نہ ہو اور جن کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہو۔ جب ایک بندہ سچے دل سے صبح کے وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بزرگان دین، صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ زبان سے ادا ہونے والے یہ کلمات محض الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا، گناہوں کا کفارہ اور اللہ کی قربت کا وسیلہ ہیں۔ خاص طور پر وہ اذکار جو صبح کے وقت ادا کیے جائیں ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صبح کا وقت سکون و خاموشی کا لمحہ ہوتا ہے اور اس میں دل بھی زیادہ نرم ہوتا ہے، تو ذکر کا اثر دل میں اترتا ہے اور نورانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ عرش پر لکھی ہوئی تسبیح بھی انہی عظیم اذکار میں سے ایک ہے۔ جب ہم اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان میں اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت کے پیغامات نظر آتے ہیں۔ یہ کلمات صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ روح کی شفا ہیں، اور جب یہ کلمات فجر کے بعد پڑھے جائیں تو ان کا اثر دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا، ملائکہ کے نزول کا اور اللہ کی رحمت کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، بلکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ تسبیح جو عرش پر لکھی ہوئی ہے ایسے ہی بندوں کے لیے ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہیں مگر توبہ کا در کھٹکھٹانا چاہتے ہیں۔ یہ تسبیح امید کی کرن ہے، نور کا چراغ ہے اور بخشش کی سبیل ہے۔ آج کے انسان کو دنیا کی مصروفیات نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم روزانہ صرف نماز فجر کے بعد چند لمحے نکال کر اس تسبیح کو اپنائیں تو نہ صرف ہماری زندگی میں سکون، برکت اور رحمت آئے گی بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ تسبیح ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کے دربار تک پہنچاتی ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی عظیم تسبیح کے فضائل، اس کے اثرات، اس کے الفاظ کی گہرائی اور اس کے ذریعے ملنے والی روحانی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس عظیم تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ ناظرین، عظیم تسبیح جو عرش پر لکھی گئی ہے کئی روایات کے مطابق درج ذیل الفاظ پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے بظاہر مختصر ہیں مگر ان میں معانی کا سمندر چھپا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے میں اللہ کو ہر نقص سے پاک قرار دیتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ عظیم اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی کامل بزرگی، اس کی صفات جلال اور اس کی بے مثال عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اللہ کی حمد ہے بلکہ بندے کی طرف سے اپنی عاجزی کا بھی اظہار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح محض مغفرت کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی محبوب ترین یادوں میں سے ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد ان کلمات کو دہراتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے جسے خود اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت تسبیح پڑھی اور دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کیا تو اس کا پورا دن اللہ کی حفاظت میں گزرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے اور مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں نور، سکون اور تاثیر نظر آتی تھی۔ اس تسبیح کی برکت سے بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے والا رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو سکون بخشتی ہے اور ذہنی دباؤ سے نجات دیتی ہے۔ فجر کے وقت ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس تسبیح کا ورد کرنے والوں کے چہروں کو نور بخشا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مستقل اس تسبیح کو روزانہ فجر کے بعد درج ذیل طریقے سے پڑھے، نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو انشاءاللہ نہ صرف دنیاوی مسائل حل ہوں گے بلکہ قبر اور آخرت کا بھی سامان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، عبادات میں برکت تبھی آتی ہے جب عمل میں دوام ہو، اس لیے اس تسبیح کو روزانہ کا معمول بنائیں، چاہے ابتدا میں تھوڑا وقت لگے لیکن تسلسل اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو تھوڑے ہوں مگر مستقل ہوں۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اس تسبیح کے ذریعے حیرت انگیز روحانی فوائد حاصل کیے گئے۔ ایک مشہور حکایت حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو کثرت گناہوں سے غمزدہ تھا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے اسے یہ تسبیح فجر کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ نوجوان نہ صرف باعمل، نیک اور متقی بن گیا بلکہ لوگ اس سے دعائیں لینے لگے۔ وہ شخص کہتا تھا، یہ تسبیح میرے لیے نئی زندگی بن گئی، میرے دل کی ویرانی کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ایک اور واقعہ شیخ احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ایک شخص جس پر کالا جادو کیا گیا تھا وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ حضرت نے اس تسبیح کو فجر کے بعد پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 40 دن بعد وہ شخص مکمل صحت مند ہو گیا اور اپنے اہل خانہ سمیت توبہ و استغفار کی راہ پر چل نکلا۔ اکثر بزرگان دین نے اس تسبیح کو باب رحمت قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ میں سب سے زیادہ مؤثر وہ کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند فرمایا اور ان میں یہ تسبیح سب سے ممتاز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے خلفاء کو فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین کرتے۔ ان کا قول تھا، جو شخص اس تسبیح کو اپنا روزمرہ معمول بنا لے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے درج ذیل طریقہ کار اپنایا جائے۔ سب سے پہلے نماز فجر با جماعت ادا کریں۔ ذکر سے قبل وضو، خوشبو کا استعمال اور لباس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ذکر کے لیے پرسکون جگہ تلاش کریں جہاں آپ یکسوئی سے اللہ کی یاد کر سکیں۔
بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور 100 بار کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر کے بعد اللہ سے اخلاص، مغفرت، ہدایت اور رزق کی دعا کریں۔ ذکر و اذکار اور وظائف میں سب سے اہم چیز اخلاص اور ادب ہے۔ چند اصول یاد رکھیں۔ یہ تسبیح جائز اور سنت سے ثابت ہے، اس کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ذکر تجارت نہ بنائیں، یعنی صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ مستقل عمل کریں، وقتی فائدے کے لیے چھوڑ نہ دیں۔ یہ وظیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کے بعد عرش پر لکھی ہوئی ایک تسبیح ہمارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے، ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے، رزق کے دروازے کھول سکتی ہے، دل کے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ اپنے دن کا آغاز نماز فجر اور اس عظیم تسبیح سے کریں۔ دنیاوی مصروفیات سے چند لمحے نکال کر اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اس عمل کو صرف اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں بلکہ اپنے بچوں، اہل خانہ اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح وہ عمل ہے جو عرش پر لکھا گیا، اور جب کوئی بندہ نماز فجر کے بعد اسے زمین پر دہراتا ہے تو اللہ عرش سے فرشتوں کو گواہ بنا کر اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی یہ فانی زندگی، اس کی رنگینی، اس کی تیز رفتاری اور اس میں پنہاں الجھنیں انسان کو اکثر اس کی اصل منزل سے غافل کر دیتی ہیں۔ بندہ مومن دن بھر کی مصروفیات میں کھو کر بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک عظیم سفر پر گامزن ہے، ایک ایسا سفر جس کا اختتام یا تو اللہ کی رضا پر ہوگا یا اس کے غضب پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی بے پایہ ہے کہ وہ بار بار اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، انہیں بیدار کرتا ہے اور ایسے آسان مگر مؤثر راستے بناتا ہے جن پر چل کر انسان اپنی مغفرت، بلندی درجات، دنیاوی سکون اور اخروی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ انہی رحمت بھرے راستوں میں سے ایک عظیم ترین راستہ عرش پر لکھی گئی تسبیح کا ہے۔ ایسی تسبیح جو الفاظ میں مختصر، زبان پر ہلکی مگر میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ جب بندہ مومن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پاکیزہ دل، باوضو جسم اور اللہ کی یاد سے لبریز زبان کے ساتھ ان مقدس الفاظ کو دہراتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کی زبان کا ہر حرف، ہر جنبش لب، ہر سانس اور ہر لمحہ گویا آسمان کی طرف چڑھتا ہے، یہاں تک کہ عرش الہی کو چھو لیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جو کہ علیم و خبیر ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دو، اس کی گزشتہ زندگی کی لغزشوں کو مٹا دو، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دو اور اسے ان لوگوں میں شمار کر لو جن سے میں راضی ہوں۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے، نفس کی تربیت ہے اور زندگی کی تطہیر ہے۔ جب انسان ان الفاظ کو فجر کے پرفیض لمحات میں دہراتا ہے تو اس کے دل پر نور نازل ہوتا ہے، اس کی روح ایک نئی توانائی پاتی ہے اور اس کا جسمانی اور روحانی نظام خود بخود ایک ایسی ترتیب میں آ جاتا ہے جو دن بھر کے اعمال کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ ایک بندہ جو فجر کے بعد اس تسبیح کا ورد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اس خاص جماعت میں شامل ہو جاتا ہے جو ذکر الہی کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کے فائدے کے لیے صبح جلدی اٹھنے، ایکسرسائز کرنے یا اپنے کاروبار کے لیے دن کی شروعات کرنے میں کوئی سستی نہیں کرتے، لیکن وہ تسبیح جسے اللہ نے خود اپنے عرش پر لکھا ہے، اسے ادا کرنے میں ہمیں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ جاننا کافی نہیں کہ اللہ اس تسبیح کی ادائیگی پر زمین پر موجود بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کے نزدیک محبوب کلمات قرار دیا؟ احادیث میں واضح ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ
حتیٰ کہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مغفرت محض ایک لفظی معافی نہیں بلکہ ایک روحانی تجدید ہے، جس میں بندہ گناہوں کی غلاظت سے نکل کر اللہ کی قربت کے نور میں داخل ہو جاتا ہے۔ عرش پر لکھی گئی تسبیح صرف ایک ذکر نہیں بلکہ یہ ایک روحانی دروازہ ہے، ایک دروازہ جو بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خاص تحفہ ہے، جس کا اصل فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اسے اخلاص، یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ ادا کرے۔ اہل دل اور اہل سلوک جانتے ہیں کہ فجر کے وقت انسان کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت اور ذکر سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص روزانہ اس تسبیح کو فجر کے بعد معمول بنا لے تو گویا وہ ہر روز اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنی روح کو تازہ کرتا ہے، اپنے دل کو جلا بخشتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے صبح نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح ایک خزانہ ہے، ایک راز ہے، ایک راستہ ہے، ایک نور ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جس بندے کی زبان اس ذکر سے تر ہو اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کے لیے رزق کھولا جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت کی جاتی ہے، بے سکونی دور کی جاتی ہے اور دل کو اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار گناہوں سے بھری اور اللہ سے دوری ہوتی دنیا میں اگر کوئی عمل ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا سب سے آسان ذریعہ فراہم کرتا ہے تو وہ یہی عرش پر لکھی گئی تسبیح ہے۔ تو آئیے ہم سب اپنی زندگیوں کو اس عظیم تسبیح سے جوڑیں، اس کو اپنے دن کا آغاز بنائیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، محبت اور قربت حاصل کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔